وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 سے 52 تک، اور آج کا درس کا نمبر ہے 1073۔ آج کا موضوع کیا ہم جہنم کا ایندھن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ تعالی واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور ان کے لباس جو ہیں وہ انہوں نے تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آتشگیر مادے کے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت،
یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ یہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ اگر کوئی معبود ہے تو وہ ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے۔ آج کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول کی پیروی چھوڑ دی ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دی ہے، اور اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے۔ دیکھیں یہ مجرم، اب اور مجرم کیا ہے؟ یعنی یہاں جو ہے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ مجرموں کا حال بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارے جرائم میں کیا اللہ کی بندگی ہم نے چھوڑ؟ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، نہ کوئی میں ضد پہ اڑا ہوں۔ آپ خود مجھے بتا دیں، کیا آج مسلمان قوم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ نہیں دیا ہے، ایک الہ واحد کو؟ پھر کیا رسول کی پیروی کو ہم نے چھوڑ نہیں دیا ہے؟ کیا آخرت کی فکر کو ہم نے چھوڑ نہیں دیا ہے؟ کیا دنیا کو اپنا مقصود ہم نے نہیں بنایا؟ تو اور کیا جرائم ہے؟ یہی تو جرائم ہے۔ اسی سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بھئی میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، میری بندگی اختیار کر لو، کیونکہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم میری مانو، غیر کی نہ مانو، پھر تم میرے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلو۔ یہ ساری میں قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر تم فکر آخرت میں زندگی گزارو، اور آخرت تمہاری ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنا یعنی سر اطاعت میرے سامنے جھکا دو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا، ما نزل من الحق۔ تو دیکھیں میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس مضمون سے یعنی جلدی اس سے فارغ ہو جاؤں۔ آپ ٹھہر جائیں، تھوڑا سا غور کریں اس میں، دیکھیں سوچنے کی دیکھیں آخری آیت جو ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں تو عقل والا نہیں ہوں، میں تو پھر ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا کے ہو جائیں۔ دنیا کے تو ہم ہو گئے۔ سوچ سمجھ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہم ظاہر کے لیے، ظاہر ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، ظاہر ہی ہمارا مطلوب ہے، اور آخرت تو ترجیحات میں ہماری ہے ہی نہیں۔ یہ تو کافروں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ ہے بیان کی ہے سورہ ابراہیم میں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انہوں نے زیادہ پسند کرتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آخرت تو ہماری ترجیحات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سوچ کے بتائیں نا، آپ کے اگر زندگی کے 100 خانے ہیں، 100 مسائل ہیں، کیا ایک مسئلہ اس میں آخرت کی کامیابی کا ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کا ہے، خالص اللہ کی کیا 100 میں سے ایک؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے، آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور یہ تو کافر کی نشانی ہے۔ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ تو ہم تو آفاق میں، بس یہی دنیا ہمارے گرد ہے،
آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں آہستہ، کہ میرے خیال سے میں نے تھوڑی آواز بلند کر دی ہے، میں آواز کو پست کر لیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا دنیا میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے آپ کا؟ کوئی اور پریشانی ہے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کی پریشانی ہے آپ کو؟ کیا اللہ کی ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں؟ کیا کوئی خوف خدا آپ کو لاحق ہے؟ نو یہ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر ہے تو آپ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں، تو آپ سے تو میری بات چیت ہی نہیں ہے، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کی پرواہ آپ نے شروع کر دی ہے اور اللہ کی خالص بندگی آپ نے شروع کر دی ہے اور آپ نے احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور آپ کی نیت دنیا کی بجائے آخرت کی ہے، تو آپ تو بس اللہ والے ہیں۔ آپ سے تو میرا تذکرہ ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے۔ میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، جو ایک گمان انہوں نے بنا لیا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ بھئی کیا حقیقت ہے تمہارے اسلام کی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے۔ کیا میں کلمہ نہیں پڑھتا؟ کیا میں نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کرتا؟ بس یہ حقیقت ہے۔ باقی دیکھیں، باقی کیا ہے؟ دنیا ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بھائی ہمیں تو اللہ محبوب ہے، اللہ مقصود ہے، اور اللہ ہی محبوب ہے اور اللہ ہی مطلوب ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ تو میرے مخاطب ہی نہیں، یہاں تو مجرموں کو تذکرہ ہو رہا ہے، میں تو مجرموں سے مخاطب ہوں۔ تو مجرموں کا بڑا برا حال ہوگا۔ آپ تھوڑا تصور تو کریں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے مجرموں کی حقیقت، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو آپ دوزخ میں پڑا ہوا دیکھیں، نہیں، مجرم جو بھی مجرم ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد۔ مجرم جو چاہتے دنیا میں گرفتار تھا، جس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے تھیں، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا، جس کی ترجیح ہی دنیا تھی، مجرم۔ اور کیا ہے؟ قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تھا، مجرم۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک اطاعت گزار ہے۔ دیکھیں قرآن اور حدیث کا ایک ہی یعنی مفہوم ہے، معنی ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کے کلام ہیں، لیکن حدیث رسول کی زبان سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن تو ہے ہی، وہ کتاب الہی ہے۔ فرق نہیں ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی حضور نے تو یہ فرمایا، قرآن میں یہ ہے، نہیں، ایک ہی مضمون ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں فرق ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، یعنی دیکھیں نافرمانی کی بات ہو رہی ہے اور اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ نافرمان لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہماری زندگی، ہمیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت۔ وہ گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میاں اور بیوی، تو یہ جب بھی آپس میں جھگڑتے ہیں تو اس میں للہیت نہیں ہوتی۔ بیوی کہتی ہے نہیں، بس اب میرا جی نہیں چاہ رہا، آج مجھے نہ چھیڑو، بس مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے نہ لگو۔ خاوند بعض اوقات موڈ اس کا خراب ہوتا ہے تو وہ بس غصے میں ہوتا ہے، لیو می لون کہتا ہے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھ سے بات نہ کرو، آج میرا موڈ خراب ہے۔ تو یہ میاں بیوی، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو گھر کی بات ہے۔ ہم سب نفسانی خواہشات کے گرداب میں ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہمارا نہ کوئی نصب العین ہے اور نہ ہمارا ارادہ ہے۔ کیا کوئی ایسا خاندان آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ ظاہر ہے
دیکھیں آپ بھی شاید خاوند ہوں یا بیوی ہوں، کوئی ایسا گھرانہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس کی میاں بیوی جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے اخلاق ان کے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو؟ سب لوگ نفسانیت کے شکار ہیں، سارا معاشرہ نفسانی، یہ میاں بیوی تو ویسی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، لیکن سارا معاشرے کا حال یہ ہے کہ یہ نفسانیت کا شکار ہے بس۔ اور وہ یعنی یہ نفسانیت اس لیے آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا ہی کے طالب ہے۔ دیکھیں بات بنیادی طور پہ ایک ہے، میں کل جو گزشتہ سبق میں جو کہہ رہا تھا یا اس سے، تو آج بھی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت ایک ہے، اصل بندگی ہے، اصل مقصود حیات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا مقصود حیات ہے کیا، یعنی یہ وہ بات ہے جس پہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مقصود حیات یہ ہمیں کوئی نئی بات لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ دوسری عورت سے پوچھتی ہے کہ بہن، یعنی آپس میں جو پرائیویٹ بات کرتے ہیں، بہن تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو دوسری بہن کہے گی بہن یہ کیا بات کر رہی ہو تم، مجھے کیا پتا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ جواب ہوگا اس کا، دوسری بہن کا یہ جواب ہوگا، کیا بات کر رہی ہو، کوئی کپڑوں کی بات کرو، کوئی فیشن کی بات کرو، کوئی ادھر کی بات کرو، کوئی اپنے میاں کی بات کرو، میں اپنے میاں کی بات کرتی ہوں، اور کوئی اپنے حال سناؤ، بچوں کا حال سناؤ، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، آج کل کیا چل رہا ہے، یہ کیا تم نے بات چھیڑ دی مقصد حیات کی۔ اور مجھ سے لوگ اسی لیے چڑھتے ہیں کہ میں تو ایک ہی میرے پاس بات ہے۔ بہرحال تو دیکھیں یہاں مجرم کی بات ہے، اور مجرم کی پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ دھوکہ کھا چکا ہے، اور اس نے دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے یہ مجرم۔ دیکھیں کوئی مجرم کی تفصیل بڑی آسان ہے، جو شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے وہ مجرم ہے اللہ کا، جو شخص اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے وہ مومن ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن اصل یہ ہے۔ دیکھیں دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک ظاہر کا راستہ ہے اور ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک دنیا کا راستہ ہے اور ایک اللہ کا راستہ ہے۔ عام طور پہ دیکھیں میری بات سنیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ درس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس ایک روایت نہ سمجھیں اسے۔ بس یہ دیکھیں میں آپ سے دو باتیں کرنے بیٹھتا ہوں کہ دو باتیں کر لوں آپ سے، تو لہٰذا آپ میری بات سنا کریں، یہ نہیں کہ آپ کام کچھ کر رہے ہیں اور درس کو لگا لیا ہے، کسی اور کام میں مصروف ہیں اور یہ وہ۔ آپ میری بات سنیں، دو راستے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ، پھر اس کی تفصیل ہے ایک دنیا۔ اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے من حیث القوم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی دنیا کو منزل بنا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر کوئی اگر داعی ہمیں بتائے بھی کہ منزل تو تم بھٹک گئے ہو، تو ہم اس کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں، زبانی طور پہ نہیں، لیکن یا تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا ایک کان سے سن کے دوسری کان سے اس کی بات کو نکال دیتے ہیں۔ میرے ساتھ تو کم از کم یہی سلوک ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں میری بات سنتے ہیں، لیکن دو کان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دو کان ہیں، تمہاری بات ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ داعی کی دعوت پر نجب دعوتک، سبحان اللہ، واپس تھوڑی سی مہلت، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، قبول کر لیں گے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میرا تو آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے، نہ کوئی فیس کا طلبگار ہوں، نہ کوئی اجرت کا طلبگار ہوں، نہ کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں۔ بھئی اللہ کی دعوت
پر لبیک کہہ دیں. بس یہ مطالبہ ہے میرا، اور یہی مطالبہ اللہ کا ہے. اور یہی مجرم جب قیامت میں دوزخ کے کنارے کھڑا ہوگا تو وہ یہی کہے گا نجب دعوتک ونتبع الرسل. ہم بس تھوڑی مہلت دے دے، ہم وہاں جب جائیں گے دوبارہ مہلت جب تو دے دے گا تو ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسول کی پیروی شروع کر دیں گے. میں اور کیا بات کر رہا ہوں آپ کو، میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ یہ کریں وہ کریں، بات تو یہی ہے. تو بہرحال ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں جو ہم نے سبق پڑھا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. ظاہر ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. قیامت کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں. یہاں تو یعنی لوگ مطلب بحث کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے اس کا. بھئی اس کا مطلب چھوڑیں، آپ اپنی اصلاح کریں. باطن کی کوئی بات اس وقت ہماری سمجھ میں ایسی نہیں آ سکتی کہ بالکل یعنی سورج کی طرح ہمارے سامنے واضح ہو جائے. بات اشارات ہیں، لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مجرم کے دائرے سے ہٹا کر مسلم کے دائرے میں داخل کر دیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے زمین اور آسمان بدلتے ہیں، بدل جائیں. حشر کہاں ہوگا، جہاں ہوگا وہیں ہوگا. زیادہ آپ اس کی فکر نہ کریں. زمین کیسی ہوگی، جیسے بھی ہوگی، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ اس دن آپ کا حال یا تو مجرموں کی ٹولی میں ہوگا یا مسلموں کی ٹولی میں ہوگا، اور یہ دونوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یکساں سلوک نہیں کرے گا. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ او کما قال، کہ ہم مجرموں کو مسلموں کے برابر کر دیں گے. نو ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے؟ الگ ہوں گے، مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی اور ہم اس دن مجرموں کی ٹولی میں ہوں گے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. ہم تو مومن نہیں ہیں، برائے نام مسلم ہے دنیا کے قانون کے حساب سے، ورنہ اللہ کے ہاں ہمارا جو نام ہے وہ کافروں میں لکھا ہوا ہے. یہ بالکل میں وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور قرآن سے بات کہہ رہا ہوں. یہ قرآن سورہ ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 2 اور 3 نمبر آیت. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. تو مسئلہ بڑا ایک گھمبیر مسئلہ ہے سامنے کا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سوچیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجرموں کی فہرست سے اپنا نام کٹوا دیں اللہ تعالیٰ سے. اسلام قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں. آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ متقی ہیں، آپ مومن ہیں. آپ کا حشر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ میں نہیں بلکہ قرآن نے لکھا ہوا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مبارک ہو، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو بھی سے مبارک ہو کہ آپ کا حشر انبیاء، شہداء، صالحین کی فہرست میں ہوگا اور صدیقین کی فہرست میں ہوگا. مبارک ہو. تو اچھا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر، بے نقاب حاضر ہوں گے. بروز کہتے ہیں کہ چہرے سے پردہ ہٹ جائے گا. وہاں تو پردے ہٹ جائیں گے نا سر، پردے ہٹ جائیں گے، اور وہ پردے تو ہماری نظروں سے ہٹ جاتے ہیں جب موت آتی ہے. اور فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو وہ دیکھیں، یہ عالم دنیا پردوں کی جگہ ہے، یہاں پردے پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیب ہے.
لیکن جب آپ کی موت آتی ہے تو غیب ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ آپ دیکھ لیتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں. تو بہرحال وہاں آپ بے نقاب ہو جائیں گے. اس وقت تو ظاہری پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک شخص یعنی بظاہر شریعت کے مطابق ہوگا، اس کی شکل وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اندر سے وہ شیطان ہوگا. اور ایک آدمی بظاہر آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوگا اور اندر سے وہ اللہ کا دوست ہوگا. پردے ہیں نا سر، پردے پڑے ہوئے. تو وہاں بھی ایک پردے ہٹ جائیں گے، الگ الگ ٹولیوں میں لوگ بڑھ جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی، مومنوں کی ٹولی تو وہ تو عرش، مومن تو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. سبحان اللہ. تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ، یہ بڑا ایونٹ ہے سر. یعنی ہم سب حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ، حاضر ہو جائیں گے سب اللہ کے سامنے جو یکتا ہے، قہار ہے. آپ، میں، ہم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا کے الفاظ ہیں قرآن میں، تم میرے پاس اکیلے آؤ گے. اللہ کی شان ہے، اللہ کا کلام ہے. یَأْتِينَا فَرْدًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جیسے میں نے تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا. دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، خاتون حاملہ ہوتی ہے، 8-9 مہینے اپنے حمل اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے، اسپتال میں یا زچگی ہوتی ہے یا گھر پہ ہوتی ہے. آج کل تو اسپتالوں میں زیادہ رواج ہے. تو وہ آپ دیکھیں ایک خاندان میں ایک بچہ ہو رہا ہے تو وہ اکیلا آتا ہے. تو اکیلے ہم آئے ہیں دنیا میں اور اکیلے جائیں گے، اکیلے حاضر ہوں گے. ہم سے اکیلے میں حساب ہوگا. بتاؤ کیا تم نے؟ تم مجرم ہو کہ مسلم ہو؟ تو مسلم تو ہم نہیں ہیں سامنے کرام، ہم مجرم ہیں، اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں. اس وقت میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مجرم ہے. بہت بھاری ذمہ داریوں کو اس نے اپنے سر سے اتار پھینکا ہے. یہ 8 ارب دنیا کے لوگ ہیں، ان کو کون حق پہنچائے گا؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ ہم پہ تھی جو ہم نے اپنے سر سے اتار پھینکی. اور اب ہماری مثال ایک گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں اکثر اس پہ آتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں اسلام کا بیان کرتے ہیں، قرآن کا بیان کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں یعنی اوریجنل لائبریری ہوتی ہے، 3 اطراف میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ صاحب حال نہیں ہے، صاحب قال ہیں. حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہے. روح دیکھیں، اسلام تو ایک نور ہے. یہ نور تو آپ کو نور والوں سے حاصل ہوگا، یہ مدرسوں میں نہیں ملتا. دین ایک نور ہے، قرآن نور ہے، یہ آپ کو نور والوں سے ملے گا، یہ مدرسوں میں نہیں بٹتا ہے، نہ بکتا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات والبرزوا للہ الواحد القہار. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب.
ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔